میں آپ کو نا ایک تازہ غزل ہے اور یہ بنیادی طور پر میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے اپنی ویسے بیگم کے لیے لکھی تھی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے. رہ گزار سمجھتے ہیں آپ؟ رستہ. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے، تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے، تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. ماند پڑ گئے نا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پنجابی سے کہتے ہیں نا رہ گئے. مطلب مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. شکریہ. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. سنگ میل سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو مائل سٹون ہوتا ہے، آپ جب آتے ہیں نا سرگودا سے تو جھنگ 100 کلومیٹر، پھر لکھا ہوتا ہے 90 کلومیٹر، وہ جو مائل سٹون ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. شکریہ. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول. اچھا میں لاہور شہر میں سناتا ہوں نا، یہ شعر بعض اوقات انہیں سمجھ نہیں آتا، یہ مضافات والوں کو زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے. ہم آپ اس سے زیادہ اس کو لطف لے سکتے ہیں چونکہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہوتا ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. شکریہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. اور وعدہ مجھے نہ یاد دلائیے، اب جو کہ وہ بیگم کے لیے ہیں کچھ چیزیں، ویسے نا مجھ سے وعدہ مجھے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. اچھا دیکھیں یہ دو شعر ہیں، یہ قطع بند شعر ہیں. اب میں نے اگین اس زمانے میں بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ ایسی ہی زندگی گزارتے تھے، مگر اب تو بالکل ہی فیمنزم کا دور ہے اور خواتین کے حقوق کی اور طرح سے بات ہوتی ہے. تو دونوں شعروں کو غور سے سنیے گا. ایک بات. دوسری بات کہ جو خدمت گزار ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، خدمت گار اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خدمت گزار جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ وہ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے جو سینئرز یہاں بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے، ارشاد احمد حقانی صاحب ہمارے بہت معروف کالم نویس تھے. تو میں پہلے آپ کو پہلے سنا دوں، پھر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ غافل تھا میں بہت، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا، ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. ہے امتزاج دور
جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے، میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے، میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے۔ اور مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے۔ میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا نا، خاص طور پہ جو بچے ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، کہ دیکھیے یہ احترام جو ہے نا بڑا خواتین کا خاص طور پہ اپنے عموماً ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تیار کیا جاتا ہے اپنی بہن اور والدہ کے احترام کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں، بیگمات کے معاملے میں ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی منزل بڑی دور ہے ابھی اس حوالے سے۔ مگر چونکہ میں نے ایک ایسی غزل آپ کے ساتھ شیئر کی جو میں نے اپنی بیگم کے لیے لکھی تھی، ویسے مجھ سے کسی نے پوچھا، اس میں چونکہ ایسا ہے نا کہ بیگم بہت خیال رکھ رہی ہیں، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ایسی بیگم کہاں ملتی ہیں دنیا میں نے کہا صرف میری شعروں میں ملتی ہیں۔ تو ارشاد احمد حقانی صاحب بہت بڑے ہمارے اسکالر تھے، بہت بڑے کالم نویس تھے، یہ بیشتر ہمارے جو یہاں اساتذہ کرام ہیں جانتے ہوں گے انہیں۔ تو انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ میں حرم شریف میں غالباً یعنی کہ حرمین میں سے یا مدینہ پاک میں یا خانہ کعبہ میں تھا، اور میں پہلے آ گیا، تو میری بیگم جو تھیں وہ بعد میں آئیں، تو میں نے جو ان کی چپلیں تھیں وہ اٹھا کر ان کے لیے سیدھی کر دیں تاکہ وہ آئیں تو آ کے اس کو وہ احتیاط سے پہن سکیں۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ، تو نے کہا کہ یہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، میری خدمت کرتی ہیں، تو خدمت جو ہے نا ریسیپروکل ہے، دونوں جیسے دیکھیں مجھے یاد آ گیا قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اس میں نے ایک غزل بھی کہی تھی کہ میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز سے تو، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز سے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو۔ بہرحال میں آخر میں آپ کو نظم سنا دیتا ہوں، اس سے پہلے ایک نظم ہے، اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ ہے محبت ہے عبادت ہے، تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ مصرع آنا چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، پھر میں آپ کے آخر میں کنگن سنا دیتا ہوں۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا۔ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے۔ اب جہاں مصرع ہے وہاں آپ کی آواز آنی چاہیے۔ میں شاعر ہوں، معاف کیجیے گا، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا۔ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے، بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے، بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے۔ کہیں شعر سنیے گا، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، آپ کو پتہ لگ گیا مجید کی کسی حرکت کا، اب ضروری ہے کہ آپ پورے جناب کالج کو بتائیں، چھپا لیجئے اسے، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے۔ اگین یاد رکھیے
یہ پھر اگین یہ وہی فلسفہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. کہیں ہم معاف کیجیے گا، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. اور آپ ہر وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ تجربہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جس نے تجربہ کیا، سوری، ہر وہ بچہ ہاتھ کھڑے، میں جو شعر سناؤں گا وہ جس نے تجربہ کیا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی یہ سوسائٹی جو ہے، اس سوسائٹی میں کتنی انسانیت ہے. ویسٹ کی، ہمارے اپنوں کی خرابیوں نے بعض اوقات ہمیں بدنام کر دیا ہے، ہمیں آپس میں لڑوا دیا ہے، مگر بنیادی طور پر ہم کیسے لوگ ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مگر ہمیں وہ یاد نہیں کروایا جاتا ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. تو جو لوگ چڑیا کو پنکھے سے مرنے نہیں دیتے وہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا. اس معاشرے کے لیے تالیاں بجا دیجیے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ بیٹا. اور میں آپ کو آخر میں کنگن آپ نے سنی تھی، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. اور اچھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں آپ دو اگر کوئی فرمائشیں بچوں کی بھی ہوگی تو مجھے آپ پہنچا دیجئے، میں دو شعر کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا دوں. اچھا میں سنا دیتا ہوں بیٹا. یار ایک نظم تھی، اس میں بیسیکلی وہ کون سی بیٹا؟ میں سنا دیتا ہوں. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اچھا تاکہ مجھے نہیں پتا تمہیں اس قسم کے شعر پسند آتے ہیں. میں سناتا ہوں پھر. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. کئی انداز ہیں وحشت کے شکریہ بیٹا. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. شعر سنیے گا، یہ شعر آپ کے ساتھ رہنا چاہیے ساری زندگی. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. اچھا یہ تو ان کو زیادہ پسند آیا بھائی. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی،
میں سنا دوں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی, آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. اور اچھا یہ اردو میں ہمارا, آپ کو پتا اردو بنیادی طور پہ تو پنجابی, عربی, فارسی, سنسکرت, ہندی اور ان تمام زبانوں, اسی لیے اس کو لشکر کی زبان کہتے ہیں. پھر ایک لمبی اس کے پیچھے تاریخ ہے, مگر مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. تو یہ لفظ غالباً پنجابی سے ہی اردو میں آیا ہوگا, یہ متروک ہو گیا تھا, استعمال نہیں ہوتا تھا. اب ایسے جان صاحب نے اس کے اوپر ایک اس کا استعمال کیا تھا. تو یہ لفظ ہے نہیں, جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, جو آپ کو اکثر سننے کو ملا ہوگا کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا وزن نہیں ہے, اس کے معنی نہیں ہی کے ہیں لیکن وزن نہیں ہے. تو یہ تھا کہ اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں, اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں, کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں, کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں, کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کہ جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کہ جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. اور کچھ کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو, کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو, کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں, کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. شکریہ. وہ یار آپ کی وہ رہ گئی, دو شعر میں آپ کو سنا دوں. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر, ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر. وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر, وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے, نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے, کسی سے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور شعر سنیے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی میں یہ کبھی نہ کبھی جھیلنا پڑتا ہے, سب کو نہیں, مگر کیا کریں, زندگی ہے, سب کو سب کچھ نہیں ملا کرتا. تو جب نہیں ملے گا تو آپ کو وسیع شاہ یاد آئے گا کہ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. شکریہ. تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور معاف کیجیے گا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ. اچھا ایک میں آپ کو ایک چیز اور سنا دوں, سوری بیٹا, میں اس کے بعد سنا دوں. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نا, آپ باقی چھوڑ دیجیے گا, یہ آپ یاد کیجیے گا. اور آپ اپنی وہ ان ماؤں کو جنہوں نے آپ کو پال پوس کر اس لائق بنایا, اتنی محنت کی کہ آج آپ اس قدر معتبر ادارے میں پڑھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ اس سوسائٹی میں بہترین انسان کے طور پہ, بہترین پروفیشنل کے طور پہ جائیں گے, اور آپ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ سب کی ماؤں کو ٹریبیوٹ ہے. تو آپ باقی ساری چیزیں پہلے بھول جائیے گا, یہ انہیں یاد کر کے ضرور سنائیں گے. میں نے اپنی ماں کے لیے لکھی تھی, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے.
یہ کامیابیاں عزت یہ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ یہ یاد کریں گے اور اپنی امیوں کو سنائیں گے. ہاتھ کھڑا کیجئے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. شکریہ. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں. یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. شکریہ. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں. یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے. شعر سنیے گا. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. آخری مصرع پڑھیے گا. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. میری ماں میرا سارا مقام. بہت بہت شکریہ. آپ پنجابی کہہ رہے ہیں یار؟ میں سنا دیتا ہوں بیٹا ایگزیکٹ پنجابی نہیں ہے گی. یہ پنجابی کلچر ہے گا تو جھنگ اور سرگودا ایک کو جائے گا. میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں, اس کے بعد گنگا سنا دیتا ہوں. اس کا نام میں نے رکھا تھا عشق. اس نظم کا ہمارا ایک پلے تھا, اس کا تھیم سانگ بھی تھا ملنگی کا. عشق کے کئی روپ ہیں, صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے. عشق ہوا میں, عشق ہوا میں, عشق گھٹا میں, عشق ہوا میں, عشق گھٹا میں, عشق کڑک کے ہر خوشے میں, عشق کڑک کے ہر خوشے میں, کوکو کرتی امبوا جی سے پیار جتاتی کوئل میں, کوکو کرتی امبوا جی سے پیار جتاتی کوئل میں, ہک ہک کر کے چلتی گاؤں کی سات سریلی چکی میں, ہک ہک کر کے چلتی گاؤں کی سات سریلی چکی میں, لمبی سی باریک سی پگڈنڈی میں عشق, لمبی سی باریک سی پگڈنڈی میں عشق, بیل کے کانوں سے لپٹی ہوئی رنگ برنگی جھنڈی میں عشق, بیل کے کانوں سے لپٹی ہوئی رنگ برنگی جھنڈی میں عشق. گھر کے اب تو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, سرگودے اس بھی ہیں نے, لیکن جھنگ کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ گھر کے آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں, گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں, جس میں کسی سسی کا ہیر کا جٹی کا دل لٹکا ہو. گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں, جس میں کسی سسی کا ہیر کا جٹی کا دل لٹکا ہو. رنگ برنگے بنٹوں میں, رنگ برنگے بنٹوں میں, ککلی میں گلی ڈنڈے میں, رنگ برنگے بنٹوں میں, ککلی میں گلی ڈنڈے میں, چھت پہ پھیلی بان کی چار پائی میں عشق, چھت پہ پھیلی بان کی چار پائی میں عشق, بوڑھی جھریوں والی گالیاں دیتی روٹیاں چھنڈتی شیدے کی مائی میں عشق, بوڑھی جھریوں والی گالیاں دیتی روٹیاں چھنڈتی شیدے کی مائی میں عشق. بھٹی والی کے دانوں میں, بھٹی والی کے دانوں میں درد کے ساتھ جو بھن جاتے ہیں, بھٹی والی کے دانوں میں درد کے ساتھ
جو بھن جاتے ہیں کاغا جی کی بولی میں، جو پردیسی کے آؤن کا کہہ کر دانا دن کا چن جاتے ہیں. روپ روپ میں، روم روم میں، رنگ رنگ میں عشق رچا ہے. دریا کے پانی میں دیکھو 7 گھڑے کے سونی کے سنگ تیر رہا ہے. دریا کے پانی میں دیکھو 7 گھڑے کے سونی کے سنگ تیر رہا ہے. ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے چوڑے میں. ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے، جھنگ والوں سے زیادہ ہیر کو کون سمجھ سکتا ہے. ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے چوڑے میں، عشق گلوں میں، عشق سفر میں، عشق سجن کی مست نظر میں. عشق دے رنگلے رنگو بیبا، عشق دے رنگلے رنگ، عشق دے وکھرے رنگو ماہی، عشق دے وکھرے رنگ. شکریہ اگین، بہت بہت شکریہ مہدی شاہ صاحب کا، آپ کی پوری انتظامیہ کا، چناب کالج کا، تمام اساتذہ کرام کا. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں، اب اور بیتابی سے فرصت کے، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آبزرویشن ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی میری ہے، مگر جیسے میں نے انہی کے جو میں نے جس جگہ آبزرویشن پہ وقت صرف کیا ہے، تم بہتر ہے کہ اس پہ مت کرنا، ٹھیک ہے. تو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. اچھا بیٹا، کنگن کی بات ہو رہی ہے. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کالج کے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے، میں نے کہا بس یہی کرتے تھے یار. رات کو جب بھی تو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیے نہیں بتا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف یہ کرنا نہ شروع کر دیں. میں جب ہیلی کالج میں تھا، میں نے کبھی بات کی نہیں، مگر چونکہ میں نے دوسری بات اس موقع پہ ایسی کی ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ میں ہیلی کالج میں تھا تو میں نے پورا پنجاب ٹاپ کیا تھا. تو اگر آپ پورا پنجاب ٹاپ کریں تو پھر اس آبزرویشن کی آپ کو ویسے بھی اجازت مل جائے گی میرے خیال میں. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. آخری مصرع آپ پڑھیے گا. کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں تو یہی، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں نا، ان کی زندگی میں بس یہ کچھ نہیں ہی رہ جاتا ہے ان پہ یار. کچھ نہیں، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ چناب کالج، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ اذان کا احترام کریں.